جی یہ سلسلہ تو اللہ کے حکم سے ہی شروع ہوا، اللہ کے فضل سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔ اور چھوٹا جو ہے وہ ہمارا حافظ جو ابھی تیار ہوا وہ ماشاءاللہ ہے 13 سال کا۔ جی الحمدللہ، بہت ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، ایک دلی سکون جو ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ہمارے اندر جو ہے اس کا شوق اور جذبہ ہماری فیملی میں ہے۔ میری ایک بیٹی ہے، اس کے ماشاءاللہ 5 بیٹے ہیں، اس کے 4 بیٹے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے۔ اس طرح یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہے اور وہ حفظ کے اوپر نہیں ہے، حفظ اس کا ماشاءاللہ خود چل رہا ہے، شوق سے چل رہا ہے۔ یہ کام بندہ نا ڈنڈے سے یا زبردستی کسی سے نہیں کروا سکتا، یہ 100% سب سے پہلے اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کی اپنی شوق، تمنا، لگن، اس کا یہ سارا سسٹم ہوتا ہے، تو وہ یہ بات آگے بڑھتی ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رابعہ منج اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں حاجی عابد صاحب، اس خوبصورت خاندان کے سرفند۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کیا معاملات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اپنا تعارف کروا دیں۔ حاجی محمد عابد میرا نام ہے، اور انجمن تاجران سے میرا تعلق ہے، فیصل آباد چیمبر آف کامرس سے میرا تعلق ہے، اور اخوت پاکستان سے میرا تعلق ہے۔ تو باقی بھی الحمدللہ بزنس مین ہوں، اپنا کاروبار۔ جی یہ سلسلہ تو اللہ کے حکم سے ہی شروع ہوا، اللہ کے فضل سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔ اس میں ہمارا ذاتی کمال کوئی نہیں ہے، بس اللہ کی ایک عنایت ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پہ۔ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم بنیادی طور پر کاروباری خاندان ہے ہمارا، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شروع سے بزنس کرتے تھے۔ 48 میں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا یہاں پہ پاکستان فیصل آباد میں۔ تو وہ ایک مذہبی شخصیت بھی تھے، دینداری شخصیت بھی تھے، تو دین کے ساتھ ان کا شروع سے کافی تعلق تھا، مختلف شعبے میں الحمدللہ بہت کام کرتے تھے خیر کے۔ تو ان کی یہ بڑی شدید خواہش تھی کہ میرے خاندان میں جو ہے نا جی یہ سارے خیر کے کام چلیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، مطلب حفظ کرنا قرآن کو یہ ایک شوق ہوتا ہے یا زبردستی ہوتی ہے؟ آپ کے جو 28 کے 28 لوگ ہیں ان میں مطلب شوق تھا یا زبردستی کروایا گیا ان سے؟ نہیں نہیں، یہ کام بندہ نا ڈنڈے سے یا زبردستی کسی سے نہیں کروا سکتا، یہ 100% سب سے پہلے اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کی اپنی شوق، تمنا، لگن، اس کا یہ سارا سسٹم ہوتا ہے، تو وہ یہ بات آگے بڑھتی ہے۔ آپ جتنا مرضی کسی کو زور سے پڑھانے کی کوشش کریں، کوئی آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی کو زبردستی کوشش کی اور وہ بندہ کامیاب ہوا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 28 لوگ ہیں، تو یہ کتنی جنریشنز ہیں جن کے یہ آگے چل رہے ہیں؟ یہ پہلے تو میرے بڑے بھائی تھے سب سے پہلے، اس کے بعد پھر ہمارے اپنے بچے جو ہے، یعنی کہ میرے بڑے بھائی کے ماشاءاللہ چار بیٹے ہیں، چارے حافظ قرآن ہیں، ان میں 2 عالم دین ہیں۔ اس کے بعد میرا نمبر آتا ہے، میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں۔ مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، وہ دونوں حافظ قرآن ہیں۔ اس سے بعد چھوٹے بھائی ان کے ہیں، یار ہمارے سب سے چھوٹے بھائی ان کے 3 بیٹے ہیں، تینوں حافظ قرآن ہیں۔ اسی طرح آگے جو میرے بھتیجے حافظ قرآن ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، دونوں حافظ قرآن ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے، اس کے ماشاءاللہ 5 بیٹے ہیں، اس کے 4 بیٹے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں۔ اس طرح یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہے اور وہ حفظ کے اوپر نہیں ہے، حفظ اس کا ماشاءاللہ خود چل رہا ہے، شوق سے چل رہا ہے، اور اپنے اپنے وقت کے اوپر الحمدللہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا سر، جس طرح 28 لوگ ان میں سارے میلز ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے، اسی طرح آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں ان میں بھی کوئی ہے ایسا جس نے حفظ کیا ہو؟ نہیں، خواتین میں ہمارے حفظ نہیں ہو سکا کوئی بھی، اور اللہ کرے آگے جا کے کچھ ہو جائے تو اللہ کی فضل ہوگا، لیکن یہ کہ ابھی ہمارے سارے بچے ہی ہیں، مردانہ ہی ہیں سارے، خواتین میں یہ نہیں ہے ابھی سسٹم۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، آپ کی فیملی میں ان 28 لوگوں میں جو سب سے بڑا حافظ ہے وہ کون ہے رشتے میں، اور ان کی اس ٹائم کیا عمر ہے؟ وہ میرا داماد بھی ہے، میرا بھتیجا بھی ہے، میرے بڑے بھائی کا بیٹا ہے وہ، ان کی عمر ماشاءاللہ اس وقت ہوگی سمجھ لیں 40 کے قریب، اور چھوٹا جو ہے وہ ہمارا حافظ جو ابھی تیار ہوا وہ ماشاءاللہ ہے 13 سال کا۔ اچھا سر، آخر پہ لوگوں کو یا خاندان کو کوئی میسج دینا چاہتے ہوں آپ؟
میسیج تو ہمارا یہی ہے جی کہ خیر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہزار ہا مخلوقات پیدا کی ہیں. کوئی درندے ہیں، کوئی چرندے ہیں، کوئی پرندے ہیں، کوئی سانپ ہیں، کوئی بچھو ہیں، کس قسم کی مخلوقات ہے. لیکن اللہ پاک نے ہمیں کتنا خوبصورت انسان بنایا. کتنا یہ ہمارے اوپر اللہ پاک کا احسان ہے. کبھی ہم نے اس کو غور کیا کہ باقی مخلوقات جو ہیں وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. میں بھی اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا لیکن مجھے اتنا خوبصورت کیوں بنایا. پھر اس کے بعد اس سے بڑا احسان ہمارے اوپر کیا کہ انسان تو بنا دیا لیکن اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا. یہ تھوڑی ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے یہ. تو اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. ہمارے 24 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق ہو جائیں گے تو ہماری یہ دنیا جو ہے نا ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہوگی. ہمارے آخرت کا خیر کا ذریعہ ہوگی. دنیا اور آخرت میں ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ پاک سے ہمیں تعلق بنانا پڑے گا. اللہ پاک سے دوستی لگانی پڑے گی. یہی میرا پیغام ہے بس. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی خاندان کے ایک حافظ قرآن. ان سے جو ہے وہ بات کریں گے، ان سے تلاوت سنیں گے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حافظ محمد عمر عابد. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا حفظ کیے؟ مجھے تقریباً 22 سال ہو گئے ہیں. 22 سال. اچھا، 22 سال میں آپ نے کتنی دفعہ جو ہے وہ تراویح پڑھا چکے ہیں؟ ماشاءاللہ 19 تراویح میں نے 19 سال تراویح میں نے پڑھائی ہیں. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی فیملی میں باقی لوگ بھی جو ہیں وہ حفظ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب دل سے جو ہے وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ کیا ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ بہت ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے. ایک دلی سکون جو ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ہمارے اندر جو ہے اس کا شوق اور جذبہ ہماری فیملی میں ہے. اور جو ہمارے ابھی چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر ان کے اندر ابھی سے جذبہ ہے. ہمارے چھوٹے بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں، ابھی میرا ایک بیٹا ناظرہ پڑھ رہا ہے، اس کا تقریباً اماں پارا تقریباً اس کا پورا اس کو یاد ہو گیا. یہ دیکھتے ہیں وہ بچے بھی ہمیں دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ایسے ہی اب چھوٹوں میں بھی وہ شوق اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، جیسے ابھی آپ نے بولا کہ چھوٹا بیٹا ہے اس نے 30واں پارہ حفظ کر لیا، تو یہ فیملی میں جو ہے وہ ٹریننگ انڈلج کروائی جاتی ہے خود بخود ان میں؟ یہ خود بخود شوق پیدا ہوتا ہے. اچھا خود بخود. جی. اچھا، مجھے کوئی قرآن کی تلاوت اگر آپ سنا دیں کچھ آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. بتائیے گا، جس طرح آپ کے خاندان میں دینی تعلیم سب نے حاصل کی ہے، اسی طرح دنیاوی سائٹ پہ بھی ہیں؟ جی میرا بھانجا ہے، اس نے ماشاءاللہ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی BBA کیا ہوا ہے. ماسٹر میرے کچھ کزنز ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے. میں نے خود فرسٹ ایئر کیا ہوا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ یہ ہمارے دنیاوی تعلیم بھی ہے ساتھ ساتھ الحمدللہ.